السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 122، سورہ بقرہ حصہ نمبر 122، آیت نمبر 124، آیت نمبر 124، رکوع نمبر 15، رکوع نمبر 15 مفسرین کے اقوال، رکوع نمبر 15 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ کے نیک بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا تو پچھلے حصہ نمبر 121 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی اسے کوئی شفاعت نفع دے سکیں گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ بڑے بڑے مجرموں کے تعلق سے ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ شفاعت کے تعلق سے تھوڑا بہت پڑھا، اور شفاعت آگے ہمارا تفصیل سے مضمون ہے۔ آج ہم حصہ نمبر 122 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، جن کے اولادوں میں نبی در نبی آتے رہے، انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے تعلق سے آج بات ہوں گی آیت نمبر 124 میں۔ تو ہر بار کی طرح ہم آج پہلے اپنے موضوع کے تعلق سے جو قرآن کی آیت ہے، آج ہماری موضوع کے تعلق سے قرآن کی آیت نمبر 124 سورۃ البقرہ کی ہے، اسے پہلے پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد اسی کے تعلق سے مفسرین کے اقوال نقل کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ تو اب اس کے تعلق سے ہم مفسرین کے اقوال پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، پہلی حضرت سارہ علیہ السلام اور دوسری حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ پہلی حضرت سارہ علیہ السلام، یہ سارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی تھی کہ تم حضرت سارہ علیہ السلام کو سارہ نہ کہو بلکہ سارہ کہا کرو۔ تو عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، پہلی حضرت سارہ علیہ السلام اور دوسری حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے شکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کے تعلق سے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کے اولادوں کو بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو کہا
کہ ہم کو جہاں تک جانکاری اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی 2 بیویاں تھی، پر ایسا نہیں، ان کی 3 بیویاں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھی۔ پہلی حضرت سارہ علیہ السلام، دوسری حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور تیسری بیوی کا نام کتورہ تھا۔ ان سے اولاد ہوئی مدین، ان سے جو اولادیں ہوئی ان میں ایک مشہور ہے مدین، اور مدین کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے۔ تو یہ جو مدین جو ہے یہ ہمارا آگے کا موضوع ہے جس کے تعلق سے ہم آگے پڑھیں گے، ورنہ آج کی ہماری گفتگو ایسے ہی بہت زیادہ طویل ہے، تو ہم اپنے موضوع کی طرف ہی رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھی، پہلی حضرت سارہ علیہ السلام، دوسری حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور تیسری کا نام تھا کتورہ۔ اور حضرت کتورہ سے جو اولاد ہوئی ان میں ایک مشہور تھی مدین، اور مدین کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے۔ تو نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملی۔ اس کے بعد مسلسل تقریباً 3000 سال تک کوئی نبوت کی شاخ میں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں نہیں آئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2 شاخیں چلی خاص کر کے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں مسلسل 3000 سال تک کوئی نبوت نہیں آئی۔ نبوت کا سلسلہ چلا دوسری شاخ میں، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے، یا حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اس طرح چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام تک مسلسل چلتا رہا۔ لیکن آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں آئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ان کی امت میں ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری شاخ، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، بنو کتورہ، انہیں بنو کتورہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کا نام کتورہ تھا، اور ان سے جو اولاد ہوئے انہیں بنو کتورہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کتورہ کی اولاد بڑی کثیر تھی، بہت زیادہ اولادیں تھی ان کو، ان میں سے ایک مدین تھے، اور ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی، یعنی اس میں بھی نبوت کا نبی آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہے، لیکن بنی مدین میں سے۔ تو بنی اسرائیل کے تو ہم نبی کو جانتے ہیں، بنی اسماعیل کے نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنی مدین میں سے آئے کون؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام، اور ان سب کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، امتحانات لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، اور آزمائش کے بعد اللہ کا ان کو جو انعام دیا گیا ہے اس کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے پڑھتے ہیں، حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت، یعنی کہ بے حد دوستی، اور اپنی خلعت، تحفہ، انعام، سرداری، تو حضرت حق اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بے حد دوستی اور تحفہ، انعام، سرداری خاص عطا فرمایا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت امتحانات سے گزارا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت امتحانات سے گزارا گیا۔ اس آیت میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہو رہا ہے، جو توحید میں دنیا کے امام ہے۔ اس آیت میں حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہو رہا ہے، جو توحید میں دنیا کے امام ہے، جنہوں نے تکالیف پر صبر کر کے حکم اللہ کے احکام کی بجا آوری میں ثابت قدمی اور جوانمردی دکھائی۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ان تمام سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے، جن سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام و رہنما بنایا جائے۔ جس وقت حق
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر منکشف ہوا، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی۔ جس وقت حق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر منکشف ہوا، کھل گیا کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہے جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو۔ اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہیں تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں جھیلا نہ ہو۔ ایک جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنے نبی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان مشرکین اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیم کے دعوے دار ہے، تم ان مشرکین اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہے، ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے واقعات تو سنا دو کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پر، اسوہ ابراہیمی پر کون ہے، وہ مشرکین ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے پوری طرح وفاداری دکھائی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، مخلص اور نعمت کے شکر گزار تھے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر راہ راست پر لگا دیا تھا، جنہیں ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جنہیں ہم نے دنیا میں بھی بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی صالح اور نیک انجام بنایا۔ پھر ہم نے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی ملت کی پیروی کرے جو مشرکین سے نہ تھے۔ اور آگے ہے کہ اور جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے اور نہ مشرک تھے، بلکہ خالص مسلمان تھے۔ ان سے قربت اور نزدیکی والا وہ شخص ہے جو ان کے علم کا تابع ہو، اور یہ نبی اور ایمان والے، ان ایمان والوں کا دوست اللہ خود ہے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ابتلا، تو ابتلا کے معنی امتحان اور آزمائش کے، تو کئی امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تو کلماتن سے مراد شریعت کا حکم اور ممانعت وغیرہ ہے۔ تو کلمات سے مراد شریعت کا حکم اور ممانعت وغیرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا خاندان بت پرستی میں مبتلا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے عقائد و رسوم سے مختلف ایک دین حنیف عطا کیا گیا، اور دین کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کا بار گراں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ڈالا گیا، یعنی کہ دین حنیف عطا کیا گیا اور دین کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبرانہ جرأت و ہمت کے ساتھ قوم کو بے خوف و خطر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا۔ بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کی، عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا، پوری قوم کی قوم آمادہ جنگ و جدال ہو گئی۔ بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر زندہ جلانے کا فیصلہ بھی کر لیا، لیکن اللہ کے خلیل نے اپنے مولا کی رضامندی کے لیے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آگ کو
اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے پیش بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونے کے لیے کہہ دیا، حکم دیا، اور وہ ہو بھی گئی۔ اس امتحان سے فارغ ہو کر دوسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے خداوندی کی تڑپ میں قوم کو بھی خیر باد کہہ دیا اور یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے چلے آئے۔ ملک شام میں قیام چل ہی رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور امتحان دینا پڑا کہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں مکہ کی طرف کوچ کرے۔ تو اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو لے کر چلے۔ تو جب شام سے مکہ جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں کوئی سرسبز جگہ نظر آتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے یہاں ٹھہرا دیا جائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں کا حکم نہیں، منزل آگے ہے۔ اس طرح چلتے چلتے وہ خشک پہاڑ اور گرم ریگستان آ جاتا ہے۔ اس ریگستان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اہل و عیال کے ساتھ ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام اپنے پروردگار کی محبت میں مسرور و مگن اس چٹیل میدان میں بے آب و گیا یعنی کہ خشک اور بنجر جنگل میں اپنی بیوی کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں بچے کے ساتھ۔ لیکن امتحان اسی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگلا امتحان اگلا حکم کی شکل میں ملتا ہے کہ اپنے بیوی اور بچے کو یہی چھوڑ دے اور خود ملک شام کو واپس ہو جائے۔ تو اللہ کے خلیل علیہ السلام اس حکم کو پاتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ملک شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں کہ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی کہ اپنی بیوی کو اطلاع ہی دے دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو پکارتی ہے، مگر آپ علیہ السلام جواب نہیں دیتے۔ پھر پکارتی ہے کہ اس لق ودق یعنی کہ ویرانے میں، اس ویرانے میدان میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، اس کا بھی جواب نہیں دیتے۔ مگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، تو ماجرا سمجھ گئی اور کہا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی حکم خداوندی کا اس طرح علم ہوا تو اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ اگر ایسا تو جاؤ، کہ جس اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو کڑے اور سخت امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ اس کے ساتھ بہت سے احکام اور پابندیاں آپ علیہ السلام پر عائد کی گئی، جن میں سے 10 خصائل یعنی کہ خصلتیں عادتیں فطرت کے نام سے موسوم ہے، جن کا تعلق بدن کی صاف ستھرائی اور پاکی سے ہے، اور یہ عادت فطرت آنے والی امتوں کے لیے بھی مستقل احکام بن گئے، جس کا آگے ذکر ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام امور کے لیے تاکیدی احکام دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے کہ پورا اسلام 30 حصوں میں دائر ہے، پورا اسلام 30 حصوں میں دائر ہے، جس میں سے 10 سورہ برات میں مذکور ہے، اور 10 سورہ احزاب میں، اور 10 سورہ مؤمنون میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا پورا حق ادا کیا اور ان سب امتحانات میں پورے اترے اور کامیاب رہے۔
بہت اہمیت کا حامل ہے یہ نقطہ، اس لیے دوبارہ پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے کہ پورا اسلام 30 حصوں میں دائر ہے، جس میں سے 10 سورہ برات میں مذکور ہے اور 10 سورہ احزاب میں اور 10 سورہ مؤمنون میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا پورا حق ادا کیا اور ان سب امتحانات میں پورے اترے اور کامیاب رہے۔ سورہ برات میں مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کی 10 مخصوص علامات و صفات کا اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسے جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ سورہ برات میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کی 10 مخصوص علامات و صفات کا اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسے جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اسی طرح سورہ مؤمنون کی 10 صفات یہ ہے کہ یقیناً ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے ان پر کوئی الزام نہیں، ہاں جو اس کے علاوہ طلبگار ہو، حد سے تجاوز کرنے والے ہو اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ مؤمنون کی 10 صفات یہ ہے کہ یقیناً ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے ان پر کوئی الزام نہیں، ہاں جو اس کے علاوہ طلبگار ہو، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اب تیسرا ہے سورہ احزاب، اور سورہ احزاب میں مذکور 10 صفات یہ ہے کہ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کی کام کرنے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور سورہ احزاب میں مذکور 10 صفات یہ ہے کہ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی
عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مفسر القرآن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے جتنی علمی و عملی اخلاقی صفات مطلوب ہے وہ ان تینوں صورتوں کی چند آیات میں جمع کر دی گئی ہے، اور یہی صفات وہ کلمات ہے جن میں خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور یہ آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ میں انہی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ سوال اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا رہا؟ سوال اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا رہا؟ تو اللہ نے خود قرآن کریم میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سند کامیابی عطا فرمائی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے پورا کر دکھایا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر امتحان کی مکمل 100% کامیابی کا اعلان فرما دیا۔ چوتھا سوال کہ اس امتحان پر انعام کیا ملا، اس کا ذکر اسی آیت میں آ چکا ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں، میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ آیت میں امامت و پیشوائی کے لیے اس 30 صفات جن کا ذکر ابھی گزر چکا ہے سب کے صف انہی 2 صفوں میں سموئی ہوئی ہے۔ آیت میں امامت و پیشوائی کے لیے ان 30 صفات کا خلاصہ ان 2 لفظوں میں کر دیا گیا ہے، یعنی صبر و یقین، یقین علمی اور اعتقادی کمال، صبر علمی و اخلاقی کمال ہے۔ اور وہ 30 صفات جن کا ابھی ذکر گزر چکا ہے سب کے سب انہی 2 صفوں میں سموئی ہوئی ہے۔ ان کلمات کی نسبت بہت سے اقوال ہے، مثلاً احکام حج، مونچھوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال منڈوانا یا رکھوانا، تو مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، ختنہ کرانا، بغل کے بال کاٹنا، پیشاب پاخانے کے بعد استنجا کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمار کرنا اور طواف کرنا، افاضہ کرنا وغیرہ۔ موتا میں ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کرانے والے، سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے، سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے، سب سے پہلے مونچھی ہلکی کرنے والے اور سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سفید بال دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا ایک سفید بال دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا ہے، تو جواب ملا کہ یہ تو وقار اور عزت ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ پھر تو آپ اسے اور زیادہ کر دیجئے۔
سب سے پہلے منبر پر خطبہ دینے والے، سب سے پہلے قاصد بھیجنے والے، سب سے پہلے تلوار چلانے والے، سب سے پہلے مسواک کرنے والے، سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے، اور سب سے پہلے پاجامہ پہننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت کی اور اصل دین کی ہے، مونچھیں کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی دینا، ناخن لینا، پوریان دھونی، بغل کے بال لینا، زیر ناف کے بال لینا، استنجا کرنا، اور راوی کہتا ہے کہ میں 10ویں بات بھول گیا، شاید کلی کرنا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امامت کی خوشخبری سن کر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے تھے، جو قبول تو کی جاتی ہے لیکن ساتھ ہی خبر کر دی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کا عہد نہ پہنچے گا، وہ امام نہ بنائے جائیں گے اور نہ ہی ان کی اقتداء اور پیروی کی جائیں گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت میں اس مطلب کو اور واضح کر دیا گیا ہے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ وہاں ہے کہ ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد میں سے تھے، اور جتنی کتابیں نازل ہوئی سب آپ ہی کی اولادوں میں نازل ہوئی۔ یہاں ظالم سے مراد بعض نے مشرک بھی لیا ہے، اور عہد سے مراد امر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظالم کو کسی چیز کا والی اور بڑا نہ بنانا چاہیے، چاہے وہ اولاد ابراہیم میں سے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظالم کو کسی چیز کا والی اور بڑا نہ بنانا چاہیے، چاہے وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے ہو۔ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان نیک اولاد کے حق میں قبول ہوئی۔ یہ بھی معنی کیے گئے کہ ظالم سے کوئی عہد نہیں، اس کی اطاعت کی جائے، اس کا عہد توڑ دیا جائے، پورا نہ کیا جائے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ دینے کا عہد نہیں کیا۔ ظالم دنیا میں تو کھا پی رہا ہے اور عیش و عشرت کر رہا ہے۔ جس نے کھانے خدا یعنی کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مالک، حاجت روا اور فریاد رس کی حیثیت سے پکارا، اس نے حقیقت میں اللہ کے گھر کو گندہ کر دیا۔ یہ آیت ایک نہایت لطیف طریقے سے مشرکین قریش کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ظالم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وارث ہونے پر فخر تو کرتے ہیں، مگر وراثت کا حق ادا کرنے کی بجائے الٹا اس حق کو پامال کرتے ہیں۔ لہٰذا جو وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا تھا، اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنی الگ منفرد ہو گئے ہیں، اسی طرح یہ بنی اسرائیل مشرک بھی مستثنی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تو ارشاد ہوا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن اور صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنی ہے، الگ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا کرنے لگے تو ثابت فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے لیے دعا کی تو ثابت فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنے مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً رفع فرما دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دنیا دوسری چیز ہے۔
امامت صالحہ صرف مومنین اور صالحین کو ملیں گی، مگر رزق دنیا مومن اور کافر سب کو دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات خود بخود نکل آئے گی کہ اگر رزق دنیا کسی کو فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور وہی اللہ کی طرف سے پیشوائی کا مستحق بھی ہے۔ تو کسی کی مال و دولت کو دیکھ کے اس دھوکے میں نہ پڑے وہ دیندار ہے نہ، تو مال و دولت کا دینداری سے وہ تعلق نہیں ہے، جس کے تعلق سے ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا حصہ نمبر 122 تکمیل کو پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہماری باتیں چل رہی ہے اور آگے بھی چلیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں مستفید و مستفیض فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں داخل فرمائے، نقد جنت میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔